السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باب ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سیاست میں بدمزگی بڑھتی جا رہی ہے، سیاست میں گند بڑھتا جا رہا ہے، تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ کل عمران خان نے کراچی میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اپوزیشن پر بہت سارے الزامات لگائے، نام لے لے کے کرپشن کے الزامات لگائے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے عمران خان پہ بہت زیادہ الزامات لگائے۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے خاتون اول کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان پہ کرپشن کے الزامات لگائے، عمران خان کے ان کی فیملی پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ یہ تو ہونا ہی تھا الٹیمیٹلی، جب چیزیں ون سائیڈڈ چل رہی ہوں، جب عمران خان صاحب دھڑا دھڑ الزامات پہ الزامات لگاتے جا رہے ہوں تو اس کا جواب بھی آنا تھا۔ جب آپ دوسروں کی فیملی کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کی فیملی کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ چیزیں تو چل ہی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ آج عمران خان لاہور آئے، کل وہ کراچی میں تھے، وہاں پر MQM سے ملے، اس کے بعد GDA سے ملے، آج لاہور میں آئے۔ لاہور میں PTI جو ہے اس میں شدید اختلافات ہیں، مختلف گروپس ہیں، ہر گروپ جو ہے وہ اپنا اپنا CM کا کینڈیڈیٹ لے کے پھر رہا ہے، اور تمام جتنے بھی گروپس ہیں PTI کے اندر، جتنے بھی منسٹرز ہیں، جو پارلیمانی پارٹی جو ہے اس میں زیادہ تر جو MPs ہیں، ان کے شدید تحفظات ہیں عثمان بزدار کے حوالے سے۔ تقریباً ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے، چاہے وہ علیم خان گروپ ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین گروپ ہے، چاہے وہ غضنفر چھینا گروپ ہے، یا چاہے وہ کوئی اور گروپ ہے، چاہے وہ چودھری پرویز لائی ہے، تقریباً سارے گروپ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے۔ اسی حوالے سے پارٹی کے اندر شدید اختلافات بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، کوئی نون لیگ سے بات کر رہا ہے، کوئی کاف لیگ سے بات کر رہا ہے۔ علیم خان جو ہے وہ اس وقت لندن میں ہے، جہانگیر ترین کے پاس ہے جہاں وہ نواز شریف سے ملنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن جہانگیر ترین گروپ کے کچھ MPs نے آج جو عمران خان لاہور آئے اور پارلیمانی کمیٹی سے جو انہوں نے ملاقات کی اس کا بائیکاٹ کیا۔ بہت سارے منسٹر ایسے ہیں جو عمران خان کی اس میٹنگ میں گئے اور عمران خان نے ایسے جو انہوں نے عثمان بزدار کے حوالے سے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میڈیا جب یہ چلا رہا تھا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو عمران خان نے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ اگر اپوزیشن عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے تو ان کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن وہ خود اپنے حوالے سے وہ بڑے مطمئن تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں حکومت میں ہوں، میرے پاس طاقت ہے اور یہ مجھے ہرا نہیں سکتے۔ وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے۔ میری بہت سارے منسٹر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی خان صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے، پر امید تھے، اور لگ رہا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک سے گزر جائیں گے۔ بہت سارے میری لوگوں سے ناظرین بات ہوئی ہے، بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے ایسے منسٹرز یا بہت سارے ایسے لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اتحادی الٹیمیٹلی انہی کو ووٹ ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی یقین ہے کہ PTI کے اندر ٹوٹ پھوٹ اس طرح سے ہے نہیں ہے جس طرح سے میڈیا یہ ماحول بنا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج مولانا فضل الرحمان ان کے کچھ ورکرز انصار الاسلام تحریک کے کارکن جو ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں چلے گئے، اور میڈیا نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ جناب یہ لوگ وہاں پر اس لیے گئے ہیں تاکہ جو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے اس حوالے سے یہ جو گورنمنٹ کو روک سکیں، گورنمنٹ کو کے سامنے کھڑے ہو سکیں کہ کہیں نون لیگ اپوزیشن کے MNAs کو کہیں گورنمنٹ اٹھا نہ لے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ فورس وہاں پر بھیجی گئی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے انصار الاسلام کے جو کارکن ہیں ان کو پارلیمنٹ لاجز میں بھیج دیا۔ اس کے بعد وہاں پر بڑا تماشا لگا، وہاں پر پولیس چلی گئی، بڑا ہاتھوں پائی ہوئی، لڑائی ہوئی، اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج شیخ رشید نے یہ کہا کہ جناب جس دن عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی، جس دن عدم اعتماد کی تحریک پر کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوگی، اس دن رات کو، اس سے ایک دن پہلے رات کو PTI ڈی چوک پر ایک بہت بڑا جلسہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ PTI کے تمام ورکر وہاں پر پہنچے۔ آج عمران خان جب لاہور میں آئے تو انہوں نے PTI کے جتنے بھی MPs تھے، پارلیمانی پارٹی کے جتنے بھی MPs تھے، منسٹر تھے، ان سب سے کہا کہ انہوں نے کاؤنٹنگ سے ایک دن پہلے سب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچنا ہے، شام کو وہاں پر ڈی چوک پر ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور آپ نے وہاں پر باہر دھرنا دینا ہے۔
ایک طرف پی ٹی آئی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ دھرنا دینے جا رہی ہے، وہاں پر جلسہ کرنے جا رہی ہے ان دنوں میں، جب کہ وہاں پر اندر پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی، ڈبیٹ ہو رہی ہوگی، اور باہر پی ٹی آئی کے ورکرز، ایم پی ایز، ایم این ایز دھرنا دے کے بیٹھے ہوں گے. تو جب پی ٹی آئی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی بنائے گی تو اس کو روکنے کے لیے الٹیمیٹلی پھر اپوزیشن بھی اسٹریٹجی بنائے گی، پھر انصار الاسلام کے ورکر بھی وہاں پر پہنچیں گے، اور اس کے بعد یہ جو آج ہنگامہ ہوا ہے اس سے صورتحال بڑی کشیدہ ہو گئی ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں ناظرین کہ گورنمنٹ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اگر صورتحال کشیدہ ہوتی ہے تو ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سندھ میں جس طرح سے بھی پارٹی کے ساتھ تلخی بڑھ رہی ہے، جس طرح سے شدید الزامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، جس طرح سے ایک دوسرے کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. شہباز گل نے جو آج پریس کانفرنس کی، جس طرح سے انہوں نے بھٹو خاندان کے بارے میں، ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جو لینگویج یوز کی، اس سے تلخی مزید بڑھ رہی ہے اور خوفناک طریقے سے بڑھ رہی ہے. اور یہ عمران خان کو مشورہ دینے والے تو یہ دے رہے ہیں مشورہ کہ جناب آپ جو ہے سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیں. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جو بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے اس دن عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ ڈالنے آئے گا، اسپیکر کو گورنمنٹ یہ خط لکھے گی اور ایک لسٹ بھیجے گی ان سسپیکٹڈ ایم این ایز کی جو ووٹ ڈالنے آ سکتے ہیں، کہ ان اسپیکر رولنگ دیں کہ آرٹیکل 63 کے تحت فلور کراسنگ منع ہے، اور وہ تمام پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ووٹ ڈالنے اندر آئیں گے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور وہ ڈسکوالیفائی تصور کیے جائیں گے. تو ناظرین میں نے بہت سارے لیگل ماہرین جو ہیں ان سے میری بھی بات ہوئی، میڈیا پہ بھی آج سارا دن لیگل ماہرین آتے رہے، حامد خان، اس کے بعد اٹارنی جنرل، اس کے بعد دوسرے جتنے بھی اعتزاز احسن ہیں اور جو بھی لائرز ہیں، وہ ان کی سب کی یہ کنسنسس کے ساتھ اوپینین ہے. ایون میں تو یہ سنا کہ لا منسٹر بھی میڈیا کے سامنے نہیں لیکن پرائیویٹلی وہ بھی اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عدم اعتماد کی تحریک میں اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور 172 کا فگر حاصل کر لیا جاتا ہے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ان کا ووٹ 100% تسلیم کیا جائے گا. آئین اور قانون کے تحت وہ ڈسکوالیفائی تبھی، فلور کراسنگ تبھی ہوگی جب وہ اپنا ووٹ ڈال دیں گے، اور ووٹ ڈالنے کے بعد ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ان پہ لگائی جا سکے گی. اگر ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ کرنا تو پھر ڈسکوالیفیکیشن کس چیز کی؟ پھر فلور کراسنگ تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ ووٹ ڈال ہی نہیں سکتے. تو ڈسکوالیفیکیشن یہ کہ آپ نے ووٹ ڈال دیا اور اس کے بعد ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو لیکن گورنمنٹ تو بضد ہے کہ جناب ہم ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مجھے تو صورتحال بڑی خوفناک نظر آ رہی ہے، بالکل کیوس نظر آ رہا ہے. ملک میں بدامنی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. آج ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ انڈین کا ایک آبجیکٹ جو تھا وہ پاکستان کے 101 کلومیٹر اندر چلا گیا، جس کو الٹیمیٹلی میزائل مار کر تباہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں جب ملک میں بالکل بدامنی ہے، اور خاص طور پہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں ہے. ناظرین مجھے اچھی طرح سے یاد آ رہا ہے کہ جب سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی تو اس وقت بھی پنجاب میں گورنر راج تھا. اس وقت سلمان تسیر گورنر تھے، گورنر راج تھا. اسی طرح سے نواز شریف جو تھے وہ لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اسی دوران سری لنکا کی کرکٹ ٹیم جو تھی اس پہ اٹیک ہو گیا. اللہ خیر کرے، لیکن حالات بہت خراب ہیں، حالات فیوریبل نہیں ہیں. اور ایسی صورتحال میں جب اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ کسی طور پہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، عمران خان جو ہیں وہ بھی کسی طور پہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، دونوں طرف سے شدید دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ایسی صورتحال میں چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. کوئی تیسرا بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. جو ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ ملک میں افراتفری بڑھتی جا رہی ہے، ملک میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے، شدید سیاسی اختلافات ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان آج جب لاہور آئے تو یہ چیز اسپیکولیٹ کی جا رہی تھی کہ عثمان بزدار کو آج تبدیل کر دیں گے، لیکن انہوں نے عثمان بزدار پہ اپنا اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی فی الحال عثمان بزدار کو بدلنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، اور اگر بدلنے کی کوشش کی تو چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، لہٰذا عثمان بزدار ہی چیف منسٹر پنجاب رہیں گے. اور ساتھ ساتھ عثمان بزدار کو جاتے جاتے یہ بھی ڈیوٹی سونپ گئے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، عثمان بزدار جو ہیں
وہ اس سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاریاں کریں، اور گورنر اور عثمان بزدار دونوں سے کہے گئے کہ جناب آپ اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کریں۔ اب اگر بات عثمان بزدار تک آ گئی تو اللہ ہی حافظ ہے۔ دوسری طرف عمران خان، میری جو اطلاعات ہیں، جو میرے دوستوں نے کہا، عمران خان وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو یہ یقین ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ ہے، ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے، جی ڈی اے ان کے ساتھ ہے، پی ایم ایل کیو ان کے ساتھ ہے، باپ پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود کہ جی ڈی اے اسلام آباد میں جب کراچی میں گئے تو ان سے نہیں ملی، ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، اور باپ پارٹی نے بھی اسلام آباد میں ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میرے ساتھ ہیں۔ وہ اسی پرانے دور میں ہیں جب ڈی جی آئی سی ان کے اپنے تھے اور عمران خان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور فوج جو تھی ان ساری جو الائنس پارٹی تھی ان کو گھسوٹ کے کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر کے، اور ان سے عمران خان کے حق میں ووٹ ڈلوا لیتی تھی، ان سے بل پاس کروا لیتی تھی، ان کو انہوں نے کہتے ہیں نا کہ کینڈے میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہم سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آئندہ سے اس طرح کے سوالات بھی نہ کیے جائیں۔ لگ بھی یہی رہا ہے، اور جب ایسی صورتحال ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو زبردستی ان پولیٹیکل پارٹیز کو عمران خان کو ووٹ ڈلوانے پر مجبور کرے۔ عمران خان ابھی اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا پورا زور اور پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو مینیج کر لیا جائے، اور اتحادی تو میرے ساتھ ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا اتحادیوں کا موڈ بدلا ہوا ہے، ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اور جب جو دن قریب آتے جا رہے ہیں چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک دوسری طرف گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جناب ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے او آئی سی کی میٹنگ سے پہلے کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 13 تاریخ کو اجلاس بلا لیا جائے، 3 دن کے وقفے کے بعد اس پہ بحث کرا کے کاؤنٹنگ کرا لی جائے، یعنی کہ 16 17 18 تاریخ تک اس کا فیصلہ کروا لیا جائے۔ اور لیکن ناظرین، جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جس طرح سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ صورتحال خوفناک ہو جانی ہے۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو سب کو ڈیپ چوک پہ طلب کر لیا اگلے 3-4 دنوں میں۔ دوسری طرف سے اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنے ورکرز کو وہاں پہ بلا رہی ہے، اور اس دن اگر وہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ہوتے ہیں، باہر ورکرز ہوتے ہیں، تو ایم این ایز کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے جانا ایک بہت بڑا ایشو ہوگا، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو وہاں پر لے کے جانا بہت بڑا ایشو ہوگا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، صورتحال آنے والے دنوں میں شدید خراب ہو رہی ہے، مجھے تو شدید خراب نظر آ رہی ہے، مجھے تصادم نظر آ رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، پاکستان قائم رہے، اور افواج پاکستان جو ہیں وہ بھی اپنا آئینی اور قانونی رول ادا کرتی رہیں، اور ان پارٹیز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عدم اعتماد کی تحریک ہے، ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو بھی آئینی اور قانونی طریقہ ہے اس کو اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ اگر نہیں کروایا گیا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔